چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں، اور دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ ادارے کو مضبوط کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ یہ بہتر جانتے ہیں، اس کی تفصیلات نیچے دی جاتی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام بمقام سعدیہ فنکشن ہال چمپا پیٹ حیدرآباد میں بتاریخ 31 دسمبر بروز اتوار تلنگانہ اوپن اسکول کے تحت 178 طلبہ و طالبات میں 10ویں جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طلبہ و طالبات کو صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا و سیکریٹری مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب کے ہاتھوں اسنادات تقسیم کیے گئے۔ واضح ہے کہ صفا بیت المال گزشتہ 3 سالوں سے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے والے طلبہ و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو 10ویں جماعت پاس کرانے کے لیے ان کا ادارے کی جانب سے مفت داخلہ کرواتا ہے، اور حیدرآباد کی مختلف مقامات میں ان کے لیے کوچنگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے صفا بیت المال نے اپنی جانب سے فیس کا بھی انتظام کیا۔ ان کی امتحانی فیس بھی ادارے نے ادا کی۔ ان 3 سالوں میں صفا بیت المال کی جانب سے تقریباً 3500 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے کیا گیا تھا۔ قرأت اور نعت پاک کے بعد مولانا محمد مصدق قاسمی سیکریٹری صفا بیت المال نے طلبہ و طالبات سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کیا کریں۔ بعد ازاں مولانا عبداللہ معاذ صاحب جوائنٹ سیکریٹری نے 10ویں کی سرٹیفکیٹ کے فوائد سے آگاہ کیا، ان کی تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے رہنمائی بھی فرمائی۔ اخیر میں صدر محترم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے رہیں، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے کہ دین و دنیا کی جامعیت کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری جائے کہ اپنی معیشت بھی مستحکم رہے اور اپنا دین بھی مضبوط رہے، اور ہم دنیا کے لیے دین نہ چھوڑیں بلکہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اسناد کی تقسیم کے بعد صدر محترم کی دعا پر مجلس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں حصہ لینے والے حافظ عبدالغفار اور ان کے رفقا کے علاوہ صفا بیت المال کی دیگر اسٹاف بھی موجود تھے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ادھر شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA سے متعلق اہم جانکاری سامنے آ رہی۔ وزارت داخلہ کے افسر نے شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کے اصولوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے سے متعلق ایک اہم بیان دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے سینئر افسر نے منگل کے روز بتایا کہ لوک سبھا انتخابات کے اعلان سے کافی پہلے اصول
اصول نوٹیفائڈ کر لیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جلد ہی سی اے کے لیے دستور العمل مینول جاری کرے گی۔ ادھر منی پور میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے سال کے پہلے دن 3 لوگوں کا قتل ہوا اور اب دوسرے دن بھی فائرنگ کی خبریں سامنے آ رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منی پور کے تینگو پال ضلع واقع مورے شہر میں ایک بار پھر سے کشیدگی پھیل گئی۔ منگل کے روز یہاں سیکورٹی فورسز مشتبہ شریف اسلام کے درمیان پھر سے گولی باری ہوئی ہے۔ اس پر کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں منی پور کے حالات پر فکر مندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ منی پور میں 4 لوگوں کا قتل کر دیا گیا، کئی لوگ زخمی ہیں، کئی ضلعوں میں کرفیو، 8 ماہ سے منی پور کے لوگ قتل و تشدد و تباہی کو برداشت کر رہے ہیں، یہ سلسلہ آخر کب رکے گا؟ ساتھ ہی وہ لکھتی ہے کہ منی پور کی سبھی پارٹیوں کے لیڈران کے مشترکہ نمائندہ وفد نے دہلی آ کر وزیر اعظم سے ملنے کا وقت مانگا تھا، لیکن انہوں نے آج تک ان کو وقت بھی نہیں دیا۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم نے منگل کے روز بڑی کارروائی کرتے ہوئے کئی ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی ہے۔ جانچ ایجنسی نے دہلی NCR میں موجود امانت اللہ کے 8 الگ الگ مقامات پر سرچ آپریشن کو انجام دیا۔ وقف بورڈ میں سیکشن افسر رہے نشب خان امانت اللہ خان کی دوسری بیوی مریم فراز نامی شخص کے گھر پر بھی ED چھاپہ ماری کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کارروائی دہلی وقف بورڈ سے جڑے معاملے میں ہوئی ہے۔ ادھر پینشن اینڈ پینشنرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مرکزی خاتون ملازمین کے لیے پینشن سے جڑا ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ منگل کے روز متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے وزارت نے کہا کہ خواتین کو پینشن سے متعلق نئی سہولت دی جا رہی ہے۔ اب خواتین متنازع شادیہ خاتون کے ذریعے شوہر کے خلاف کسی بھی طرح کا قانونی کیس درج کرایا ہو، اس حالت میں خاتون ملازمین اپنے پینشن کے لیے نامزد کی شکل میں بچوں کا نام جوڑ سکیں گی۔ ادھر کانگریس کی سابق صدر اور سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے سیکولرزم کے تعلق سے ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک ایئر بک 2024 میں شائع اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سیکولرزم ہندوستانی جمہوریت کا بنیادی ستون رہا ہے، لیکن آج برسر اقتدار پارٹی اس کی بے عزتی کر رہی ہے۔ سیکولرزم سے متعلق مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر حملہ کرتے سونیا گاندھی یہ بھی کہتی ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ اس لفظ کا استعمال کچھ اس طرح کر رہے ہیں جس سے سماج میں پولرائزیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر چیف الیکشن کمیشن اور دیگر الیکشن کمشنر کی تقرری سے متعلق نئے قانون کے خلاف ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی۔ اس عرضی میں عدالت سے مرکزی حکومت کو چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کے لیے غیر جانبدار اور خود مختار سلیکشن کمیٹی کی تشکیل سے متعلق ہدایت دینے کی گزارش کی گئی ہے۔ مفاد عامہ عرضی PIL میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کو انتخابی کمشنر کی تقرری میں پوری طرح سے شفافیت برتنی چاہیے۔ ادھر نئے سال میں بہار پولیس ہائی ٹیک نظر آئے گی۔ اب تک ریاست میں شراب کی اسمگلروں کو پکڑنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب پولیس امن و امان سے لے کر ٹریفک کنٹرول تک ڈرون کی مدد لے کے یہ بتایا جا رہا ہے۔ نوئیڈا اتھارٹی کے باہر کئی دنوں سے احتجاج کر رہے کسان آج اتھارٹی کی تالہ بندی کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق اتھارٹی کی تالہ بندی کے دوران 105 گاؤں کے کسان موجود رہیں گے۔ احتیاط کے طور پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کیا گیا تھا۔ ادھر مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے منظور کیا گیا نیا موٹر وہیکل ایکٹ ڈرائیوروں کے لیے سخت اور جابرانہ ہے۔ اس سیاہ قانون کے تحت حادثے کی صورت میں ٹرک ڈرائیوروں کو 10 سال قید اور 7 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہو۔ اس سیاہ قانون کے خلاف گاڑی چلانے والوں میں زبردست ناراضگی ہے اور ٹینکر ڈرائیوروں نے ہڑتال کا اعلان کیا جسے کانگریس کی حمایت حاصل ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹول نے مطالبہ کیا کہ ظالمانہ اور جابرانہ نئے موٹر وہیکل ایکٹ کو منسوخ کیا جائے۔ ادھر سنگرور میں تعینات DSP کی لاش ملنے کے بعد پنجاب کے جالندھر میں ہلچل مچ گئی ہے۔ DSP دلبیر سنگھ کی لاش پیر کو بستی بابا خیل نہر کے قریب سڑک پر پڑی ملی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کچھ عرصہ قبل جالندھر کے گاؤں میں DSP دلبیر کی کچھ لوگوں سے لڑائی ہوئی تھی۔ اس دوران اس نے اپنے لائسنسی ریوالور سے گولی بھی چلائی تھی، لیکن اگلے دن اس نے گاؤں والوں سے صلح بھی کر لی تھی۔ ناظرین گرامی، راشٹریہ لوک دل کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن جینت چودھری نے پیر کو حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی پر میرٹھ میونسپل کارپوریشن بورڈ کی میٹنگ میں مبینہ طور پر اپوزیشن جماعتوں کے کونسلروں کو مارنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں اقتدار میں رہنے والے نشے میں چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP لیڈروں نے مکے برسایا، یہاں انصاف کا راج نہیں ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کے اہم اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ لی جے میونگ پر بوسان کے دورے کے دوران ایک نامعلوم حملاور نے چاقو سے حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق جس وقت لی جے میونگ پر حملہ کیا وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ ان کی گردن پر چاقو سے وار کیا گیا تھا، کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ٹوکیو، وسطی جاپان اور آس پاس کے علاقوں میں آنے والے زبردست زلزلے کی وجہ سے ایشیکاوا میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ جاپان کی قومی خبر رساں ایجنسی کیوڈو نے منگل کو مقامی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے۔ مقامی سٹی اتھارٹی کے مطابق مقامی علاقے کا ایک نوجوان بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ گزشتہ روز استنبول میں 308 غیر سرکاری تنظیموں کی شرکت سے شہداء کی مغفرت، فلسطین کی حمایت، اسرائیل پر لعنت مارچ بین الاقوامی پریس کی سرخیوں میں رہا۔
برطانوی خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ترکیہ میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خبر میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے پنجہ کرید آپریشن میں شہید ہونے والے 12 فوجیوں کے لیے بھی سوگ منایا گیا ہے۔ دنیا میں 8 ارب 7 کروڑ 30 لاکھ سے زائد انسان بستے ہیں۔ جرمن مخبرہ عالم آبادی کے مطابق گزشتہ سال سے اب تک انسانی آبادی میں 6 کروڑ 6 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ آبادی بڑھ کر 8 ارب 7 کروڑ 38 لاکھ 9,407 نفوس پر مشتمل ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے ملکی فنکاروں سے اپیل کی ہے کہ فلسطین عوام کے ساتھ تعاون کے لیے کانسرٹ دیے جائیں۔ پیٹرو نے ریسیڈینٹے کے لقب سے مشہور ریپ گلوکار رینے پیریس کی فلسطین سے متعلق الفاظ کو سوشل میڈیا ایکس سے شیئر کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رینے سمیت فلسطینی عوام کی نسل کشی پر تنقید کرنے والے تمام فنکار بلیویرا اسکوائر اور بوگوٹا کے سیمون بلیوار میں نسل کشی کے خلاف زندگی کے حق میں کانسرٹ میں میری ہمراہی کریں۔ بہت ہو گیا، اب یہ قتل عام رک جانا چاہیے۔ ادھر کیوبا کے صدر میگویل دیاز کانیل نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں سے متعلق کہا کہ دنیا کو اس نسل کشی کے خلاف فوری اقدام اٹھانا ہوگا۔ کانیل نے سوشل میڈیا ایکس پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک شدہ فلسطینیوں کے بعض کلپ بھی نشر کیے اور کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی نوسا ٹنگارا صوبے کے آتش فشاں میں دھماکے کے بعد علاقے سے 1172 رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی قوتوں کی جانب سے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں 7 اکتوبر سے اب تک 4,936 فلسطینیوں کی گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطینی جمعیت برائے اسیران سے وابستہ وفد نے اس حوالے سے ایک تحریری بیان دیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی قوتوں نے الخلیل، مشرق القدس، رام اللہ، کالکیلیا، نابلس، اریحا اور تل کریم نامی شہروں میں چھاپوں کے دوران 2 خواتین اور 1 زخمی سمیت 26 فلسطینیوں کو گرفتار کیا، جس کے بعد مجموعی تعداد 4,936 ہو چکی ہے۔ ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی پٹی پر حملوں میں اب تک 22,185 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطینی امور صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 207 فلسطینی مزید جاں بحق ہوئے اور 338 مزید زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر دہشت گرد تنظیم داعش نے مشرقی شام کی صوبے دیر الزور میں اسد حکومت ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں پر مشتمل حکومتی فورسز کے ہیڈ کوارٹر اور ایک پوائنٹ پر حملہ کرنے کی بات کہی ہے۔ غزہ میں کینسر کے واحد اسپتال ترکیہ فلسطین دوستی ہسپتال کے ڈائریکٹر صبحی سکیک نے ہسپتال کو دوبارہ چلانے کے لیے ترکیہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ترکیہ فلسطین ہسپتال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں محاصرے کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے۔ ادھر شمالی مشرقی شام کی ضلع حسکہ میں واقع امریکی فوجی اڈے الشدادی پر نامعلوم ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کا ماننا ہے کہ حسکہ کے جنوب میں الشدادی نامی امریکی فوجی اڈے پر بعض نامعلوم ڈرونز نے حملہ کیا۔ اس حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ امریکی انتظامیہ نے بھی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی